آج عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی ایک اہم خبر ہے، لیکن ایک پرابلم ہے۔ شہباز شریف کی آنے سے شہباز گل کی درخواست ضمانت ہے، اس کے اوپر سماعت نہیں ہو سکی۔ پارٹی میں 4 افراد کا ایک ٹولہ ہے جو عمران خان صاحب کے کان بھرتا ہے۔ فیصل واڈا نے عمران خان کو خبردار کیا تھا کہ ان کی آستین میں سانپ بیٹھے ہیں، تو نئی گاڑیاں، تیتر، بٹیر۔ آپ کو لگ تو نہیں رہا کہ پنجاب کے اندر کسی قسم کا کوئی سیلاب شلاب آیا ہوا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی ایک اہم خبر ہے۔ عمران خان صاحب آج اپنی آزادی کی تحریک کا جو ہے وہ حقیقی آزادی ہمیں مل گئی تھی، حقیقی نہیں ملی تھی، حقیقی ابھی ہم نے لینی ہے۔ تو حقیقی آزادی کی تحریک کا جو آخری جلسہ ہے پہلے فیز کا، وہ آج کرنے جا رہے ہیں گجرانوالہ میں۔ گجرانوالہ کے حوالے سے امپورٹنٹ بات اس جلسے کی یہ ہے کہ خان صاحب نے جو ہے وہ آج شام کو 7 بجے مختلف جگہ کے اوپر جو ہے وہ اجتماع بھی رکھے ہوئے ہیں خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو آج اناؤنسمنٹ ہونی ہے کہ خان صاحب کا آگے کا لائحہ عمل کیا ہونے جا رہا ہے، مزید کہاں جلسے کرنے ہیں، کیا کرنا ہے، حکومت کو گرانا کس طرح ہے، یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ آج اناؤنس کی جائے گی۔ تو اس لیے آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن ایک پرابلم ہے۔ اس ساری چیز میں پرابلم یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی سے ضمانت کا جو معاملہ ہے، اس سلسلے میں اسلام آباد پولیس نے عمران خان صاحب کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا ایک اور نوٹس جاری کر دیا ہے۔ کل عمران خان صاحب کو جے آئی ٹی کے سامنے بلایا گیا تھا، لیکن اس وقت وہ تھانہ مرغلہ میں، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے تھے، تو اب ان کو ایک اور نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ آج شام 5 بجے جو ہے وہ ان کو اس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا کہا گیا ہے۔ اب اف خان صاحب از بزی، وی آر ویری سوری، خان صاحب نہیں آ سکتے، خان صاحب نے جلسے بھی کرنے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب تشریف لاتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اس میں نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بلایا گیا تھا، لیکن آپ تشریف نہیں لے کر آئے۔ تو وہ جو عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں نا، طاقتور اور کمزور کے لیے مختلف قانون ہے، میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک عام شہری ہو جس کو انسداد دہشت گردی کی کوئی جے آئی ٹی بلائے اور وہ نہ پیش ہو، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح 18 19 20 ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ۔ تو یہاں پہ خان صاحب کو جو ہے وہ پھر بھی بڑے آرام سے ایک اور نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کہ خان صاحب تہاڈی مہربانی آ جاؤ۔ ایک اور خبر ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر یہ چلی ہے کہ جی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے نے عامر کیانی صاحب کو 12 ستمبر کو بلا لیا۔ اب عامر کیانی صاحب بھی جو ہیں وہ بلائے گئے ہیں، اب اس سلسلے میں وہ پیش ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما کے حوالے سے جناب خبر یہ ہے کہ ان کی ضمانت کے حوالے سے درخواست سے ضمانت کی سماعت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب 14 ستمبر کو ان کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے 7 ستمبر کو ان کی ضمانت کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہونی تھی۔ اس سلسلے میں رجسٹرار آفس نے جو ہے وہ کاز لسٹ بھی جاری کر دی تھی، جس کے مطابق یہ سماعت 9 ستمبر کو جو ہے وہ ہونی تھی۔ 7 ستمبر کو کاز لسٹ آئی اور اس میں کہا گیا تھا کہ 9 ستمبر کو یہ سماعت ہوگی، لیکن اس کے بعد چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف کو بلا لیا گیا، تو شہباز شریف کی آنے سے شہباز گل کی جو درخواست سے ضمانت ہے اس کے اوپر سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ اب یہ کاز لسٹ جو ہے وہ نئی اب آئی ہے، اس کے مطابق اب یہ 14 ستمبر کو جو ہے وہ اس کی سماعت ہوگی۔ ویسے شہباز گل صاحب آپ نوٹ کریں پچھلے 2 ہفتے سے بالکل ہی خبروں سے باہر ہو گئے ہیں، مطلب ان کے بارے میں اتنا ڈسکس ہی نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان صاحب ہر جلسے کے اندر البتہ یہ ضرور اناؤنس کر رہے ہیں کہ اس کو ننگا کر کے مارا گیا، لیکن ایز سچ ان کی رہائی کے لیے پتہ نہیں کیا وجہ ہے، لیکن اس طرح کا وہ انرجی نظر نہیں آ رہی۔ آئی ہوپ ان کی جو بھی مشکلات ہیں وہ جلد از جلد ختم ہو جائیں۔ ایک اور سٹوری جناب انصار عباسی صاحب نے شائع کی ہے جنگ کے اندر۔ انٹرسٹنگ بڑی سٹوری ہے کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ ایکس اور وائی کے ساتھ ہے۔ یہ ایکس اور وائی کروموسومز نہیں ہے، ایکس اور وائی جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا، مسٹر ایکس اور مسٹر وائی، اس کے بارے میں۔ اچھا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کا نام لیے بغیر مسٹر ایکس اور مسٹر وائی پر پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ پنجاب حکومت کے خلاف سازش کا الزام تو لگاتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور اوقاف لیگ کے دیگر سینئر جو ہیں ایسی کسی سازش کے شواہد ان کو نظر اب تک نہیں آئے ہیں۔ یعنی کاف لیگ کو وہ سازش نظر نہیں آ رہی، لیکن ان کی جو اتحادی جماعت ہے، جن کے بلبوتے کے اوپر یہ لوگ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب، ان کو وہ ایکس اور وائی نظر آ رہے ہیں۔ ویسے یہ بھی حقیقت رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب اور ان کی پارٹی کے جو دیگر افراد ہیں وہ ایکس اور وائی کے کافی قریب بھی رہے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ وہ قریب کی نظر اتنی آپ کی اچھی ہونا، تو پھر آپ کو ایکس اور وائی نظر نہیں آتے۔ میرے خیال میں ایکس اور وائی کے لیے آپ کو دور ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ایکس اور وائی سے، پھر آپ کو ایکس اور وائی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آج کل نون لیگ کو ایکس وائی نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے،
کیونکہ بہت قریب آ چکے ہیں نا. تو جیسے جیسے آپ ایکس وائی کے قریب آئیں گے آپ کو ایکس وائی نظر نہیں آئے گا, لیکن ایکس وائی سے جب آپ دور جانا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ ایکس وائی نظر آنا شروع ہو جائے گا, ہر چیز میں آپ کو ایکس وائی نظر آنا شروع ہو جائے گا. نون لیگ کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا, جب دور تھے تو ہر جگہ ان کو جو ہے وہ خلائی مخلوق اور یہ سب کچھ نظر آ جاتا تھا, لیکن جب قریب آ گئے, قربت بڑھ گئی, پھر نظر نہیں آتے. اچھا آگے اس میں یہ لکھا ہوا ہے جی اسٹوری میں کہ کاف لیگ کے ذریعے نے دا نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں, لگتا ہے عمران خان صاحب کے کان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی زہر اگل رہا ہے. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی کاف لیگ کے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں, ایسی کوئی بات ہوتی تو وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی پرویز الہی صاحب کے علم میں ہوتی. اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ پرویز الہی صاحب اور ان کے بیٹے منس الہی نے عمران خان صاحب سے اس کی بات چیت بھی کی تھی اور انہیں مشورہ دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشیدگی نہ کریں. لیکن حال ہی میں گجرات کے دورے کے موقع کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج کے خلاف کوئی بھی بیانیہ مقبولیت کے باوجود نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ عمران خان صاحب کو بھی نقصان پہنچائے گا. ان سے یہ کہا گیا تھا عمران خان صاحب سے. تو عمران خان صاحب اس وقت تک تو اس مشورے سے متفق بھی تھے, لیکن بعد میں جو ہے وہ رائے تبدیل کر دیتے ہیں. پہلے وہ کمرے کے اندر مان جاتے ہیں, کمرے سے جب باہر جاتے ہیں جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں اچھا 30-40-50 ہزار تک کراؤڈ آیا ہے, پھر خان صاحب کا اندر کا جو کرکٹر اور سپورٹس مین ہے نا وہ جاگ جاتا ہے. اچھا تو اور پھر کوئی نہ کوئی نیا بیان دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے پرویز الہی صاحب کے لیے بھی مشکلات ہو جاتی ہیں اور پھر پی ٹی آئی کے لیے بھی مشکلات ہو جاتی ہیں. اچھا لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب وہ بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ پھڈے بازی نہیں کرنی چاہیے. ذرائع کا ان کی سٹوری کے مطابق یہ کہنا ہے کہ فیصل واڈا سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں 4 افراد کا ایک ٹولہ ہے جو عمران خان صاحب کے نا کان بھرتا ہے اور جنہیں دیگر کی حمایت بھی حاصل ہے, اور وہ غلط معلومات دے کر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے خلاف جو ہے نا عدم اعتماد پیدا کر رہے ہیں اور ان کے درمیان آپس میں گیپس لے کر آ رہے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ 4 لوگوں کا ٹولہ ایسے آرزو مند لوگوں کا گروپ ہے جو عدالتی معاملات پر عمران خان کو گمراہ کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنا فائدہ حاصل کر سکیں. آئی ونڈر کون ایسے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو, مطلب عمران خان صاحب خود یہ کہتے ہیں 26 سال کی میری جدوجہد ہے. عمران خان صاحب کی ماشاءاللہ عمر بھی اب 70 سال سے اوپر ہو چکی ہے, تو اس کے باوجود عمران خان صاحب کو کوئی بیوقوف بنا دیتا ہے. ہاؤ کین دیٹ بی. اس کے بعد آگے وہ لکھتے ہیں کہ جی حال ہی میں عمران خان صاحب کی زیر صدارت ہونے والے اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس میں فیصل واڈا نے عمران خان کو خبردار کیا تھا کہ ان کی آستین میں سانپ بیٹھے ہیں جو اپنے مضمون مقاصد کے لیے چاہتے ہیں کہ عمران خان کو نااہل قرار دلوا دیا جائے. فیصل واڈا نے کا اصرار ہے کہ پارٹی میں جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں وزارت عظمیٰ کی پیشکش ہوئی ہے وہ جھوٹے ہیں. فیصل واڈا پارٹی میں کھل کر بولنے والے شخص ہیں جو عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر دینے کی پالیسی کے مخالف ہیں. پارٹی کے ذرائع کے مطابق کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری توہین کے کیس میں سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو غلط مشورے دیے جا رہے ہیں اور انہیں اس نہج کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جہاں ان کا سیاسی کریئر سخت مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے. یہاں پہ میں ویسے فیصل واڈا صاحب کی بات کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ ان کو کوئی بہت ہی غلط مشورے دے رہا ہے کہ خان جی ڈٹ کے کھڑے رہنا, معافی نہ مانگنا, اور اس کا نقصان جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو کافی ہو رہا ہے. جنگ کے اندر ہی ایک اور سٹوری جو بہت پریشان کن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے وہ یہ ہے کہ مسلم کاف کے پنجاب اسمبلی میں نصف سے یا اس سے زائد ارکان جو ہیں وہ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ رابطے کے اندر ہیں, اور وفاقی حکومت کا فوکس سیلاب زدگان کی فوری بحالی پر ہے, جبکہ حکمران اتحاد میں دوسری ترجیح کے طور پر پنجاب میں آئینی طریقے سے حکومتی تبدیلی کے لیے حکمت عملی طے کی جا رہی ہے. شجاعت کے ساتھ رابطہ کرنے والے ارکان نے ان کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنے کا اندیا دیا ہے. تو 10 افراد کا گروپ ہے کاف لیگ کا, اس میں سے اگر 5 یا اس سے زائد چودھری شجاعت کے ساتھ رابطے میں اور کل کو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے پرویز الہی کے ساتھ نہیں جانا, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو 186 کی ان کی اتحادی حکومت کو جو حمایت حاصل ہے وہ ڈاماڈول ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھنے والی بات ہے. ظاہری بات ہے اس کا اصل فیصلہ جو ہے ووٹنگ والے دن ہوتا ہے کہ ووٹنگ والے دن ایکچولی یہ ڈویژن ہوتی بھی ہے یا نہیں. اس طرح کی خبریں پہلے بہت سی آتی ہیں کہ لو جناب ڈویژن ہو گئی ہے, وکٹیں گر گئی ہیں, لوگ ٹوٹ گئے ہیں, لیکن اصل فیصلہ جو ہوتا ہے نا وہ ووٹنگ والے دن ہی ہوتا ہے جا کے کہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جناب, یہ جنرل سیکرٹری ہیں انصاف ڈاکٹرز فورم کے ڈاکٹر سعید مصطفیٰ صاحب, انہوں نے جناب اپنے آپ کو کیا گیا, یہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ ان سے تعلق ہے, انہوں نے اپنے آپ کو دیا گیا ایک شو کاز نوٹس جاری کیا ہے, اور اس پہ ڈاکٹر سعید نے کہا ہے کہ جی مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. حقیقی آزادی کی تحریک میں نوکری کی قربانی بہت چھوٹی چیز ہے. حقیقی آزادی کی جنگ میں کسی بھی قسم کے حربے سے مجھے جھکایا نہیں جا سکتا. نوکری کے بت اور خوف کے سامنے نہیں جھکوں گا. رزق اللہ کی ذات دیتی ہے. معاملہ کیا تھا جی؟ معاملہ یہ تھا کہ ان کو اس بات پہ شو کاز نوٹس جاری کیا گیا کہ جب شہباز گل صاحب کو پمز ہسپتال لایا گیا تھا علاج معالجے کے لیے, تو یہ جو ڈاکٹر صاحب تھے
یہ شہباز گل صاحب کے ارد گرد آ کے کھڑے ہو گئے تھے اور کچھ ڈاکٹرز نے تو ویسے تصویریں بھی کھنچوائی تھیں, اور یہ ان کا مطلب جو شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کا کوئی کام نہیں تھا وہاں پہ, لیکن آپ جو ہے وہ اپنی پارٹی کی حمایت کے چکر میں ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے, تو اس سلسلے میں ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا. اب اس پہ دیکھیں کہ کیا کارروائی آگے چل کے ہوتی ہے. اچھا جی, ایک اور سٹوری یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہ جسٹس شاہد کریم نے انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاکستان تحریک انصاف کے ممنوعہ فنڈنگ فیصلے کے خلاف کیس میں اٹارنی جنرل کو 27 کے نوٹس جاری کرتے ہوئے معاونت طلب کر لی ہے. عدالت نے آئندہ سماعت پر وفاقی حکومت, نادرا, الیکشن کمیشن اور سمیت دیگر فریقین سے بھی جواب طلب کر لیا ہے. ایک اور سٹوری جو ہے وہ عمران خان صاحب سے متعلق ہے. عمران خان صاحب کو جناب آج 5,000 روپے جرمانہ ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 10 ارب روپے ہرجانے کا جو کیس کیا ہوا ہے خواجہ آصف صاحب کے خلاف, آج اس کے اندر پھر انہوں نے ایک دفعہ جو ہے وہ کہا کہ جی اس سماعت کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا جائے, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر پیش نہیں ہو سکے. معاملہ یہ تھا کہ جی اس کیس میں انہوں نے کہا جی وہ جلسوں کے اندر مصروف ہیں تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکتے, تو التوا مانگا گیا. بیان پر جرا کے لیے ویڈیو لنک پر بھی دستیاب نہ ہونے کے باعث عمران خان صاحب کے اوپر یہ جرمانہ کیا گیا ہے. اچھا, میں انٹرسٹنگ بات وہ یہ ہے کہ اس کیس کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایکچولی یہ معاملہ چل کب سے رہا ہے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح لٹکایا جا رہا ہے اس معاملے کو. یہ بیسیکلی اب اس کی کیس کی سماعت 24 ستمبر تک جو ہے ملتوی کر دی گئی ہے. بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج سے 10 سال پہلے 15 نومبر 2012 میں خواجہ آصف کے خلاف ہرجانے کا ایک کیس کیا تھا. شوکت خانم ہسپتال سے متعلق خواجہ آصف صاحب کے جو بیانات تھے اس سے متعلق جو الزامات تھے اس سے متعلق بیسکلی یہ کیس کیا گیا تھا. 10 سال سے یہ کیس چل رہا ہے عمران خان صاحب اور خواجہ آصف صاحب کے درمیان. 10 برس میں ای کورٹ کے ذریعے ٹرائل کورٹ میں انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا. 18 ستمبر 2021 کو عمران خان صاحب نے عدالت میں ڈیجیٹل طریقے سے بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا تھا کہ 1991 سے 2009 تک وہ شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے سب سے بڑے انفرادی عطیہ کنندہ تھے, اور یہ کہ جس سرمایہ کاری کے حوالے سے الزام لگایا جا رہا ہے وہ ٹرسٹ کی جانب سے بغیر کسی نقصان کے ریکور کر لی گئی تھی. مقدمے میں شامل سوالات کو 5 جنوری 2021 کو تیار کیا گیا تھا اور درخواست گزار نے 16 جنوری کو گواہوں کی فہرست جمع کروائی تھی. خواجہ آصف نے اس کارروائی کو روکنے کی درخواست کی, جسے 23 اکتوبر 2021 کو خارج کر دیا گیا, اور 26 نومبر کو خواجہ آصف کے وکیل نے کارروائی میں شامل ہونے کے لیے دوبارہ درخواست دائر کی, جسے عدالت نے مسترد کیا. تاہم ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے خواجہ آصف کی جانب سے بیان حلفی جمع کروانے کی زبانی درخواست کو 5,000 روپے کی ادائیگی سے مشروط کرتے ہوئے قبول کر لیا تھا. دوبارہ سماعت 3 مارچ 2022 کو ہوئی. خواجہ آصف کے وکیل علی شاہ گیلانی نے عدالتی حکم پر نظر ثانی کی درخواست کی, جسے منظور کر لیا گیا. عدالت نے ہرجانہ کیس میں عمران خان کے دفاع میں بیانات ریکارڈ کرانے والے گواہ کو 14 مارچ کو عدالت طلب کیا. عمران خان کی جانب سے وکلا نے 5 میں سے 2 گواہوں کو آئندہ سماعت پر عدالت پیش کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی. کیس میں 5 گواہوں نے عمران خان کے حق میں بیانات ریکارڈ کرائے تھے. عدالت نے گواہوں کے بیانات پر جرا کا حق ختم کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کر دیا. جرا کے حق کی بحالی پر عدالت نے گواہوں کو ویڈیو لنک پر جرا کے لیے پیش ہونے کی آپشن دی تھی. یہ وہ چکر ہے کہ 10 سال سے یہ کیس اس طرح چل رہا ہے, لیکن یہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہا, اور آج جب اس سلسلے میں جرا بھی ہونی تھی تو انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب جلسوں میں مصروف ہیں تو اس لیے نہیں ہو سکتا, جس کی بعد عمران خان صاحب کو آج 5,000 روپے جرمانہ کر دیا گیا. اس کے علاوہ ایک اور معاملہ جو ہے وہ احتساب عدالت کے حوالے سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا جو رمضان شوگر ملز کا ریفرنس تھا جو نیب کو واپس بھجوا دیا گیا احتساب عدالت کی جانب سے, اس کا تفصیلی فیصلہ جو ہے تحریری حکم نامہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیب ترمیمی ایکٹ 2022 کے تحت احتساب عدالت کے پاس اس کیس کا ٹرائل کا اختیار ہی نہیں ہے. یہ ہیں وہ نیب کی وہ جو امینڈمنٹس جس کے اوپر عمران خان صاحب نے کافی ان کو کرٹیسائز کیا تھا کہ انہوں نے جو کچھ بھی امینڈمنٹس کیے ہیں یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیے ہیں, تو اس کا فائدہ جو ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو اب ہونا شروع ہو گیا ہے. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لہٰذا عدالت شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا ریفرنس جو ہے وہ چیئرمین نیب کو واپس ارسال کرتی ہے. نیب یہ ریفرنس متعلقہ فورم پر دائر کرے. عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 5-5 لاکھ کے شیورٹی بانڈ جمع کروانے کی پھر ہدایت کر دی تھی. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے جناب کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی گروسری شاپنگ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئی ہیں, اور وہ انٹرسٹنگ چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہے جناب تیتر اور بٹیر. کبھی کھائیں آپ نے تیتر اور بٹیر؟ تو جناب تیتر اور بٹیر جو ہیں وہ ان کی شاپنگ لسٹ میں سامنے آئے ہیں. سن 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی تھی تو سادگی کے بڑے دعوے کیے گئے تھے, جی بڑی سادہ حکومت ہوگی اور فضول خرچیاں نہیں ہوں گی.
لیکن زمینی حقائق جو ہے نا وہ بالکل اس کے اپوزٹ آئے ہیں. ہیلی کاپٹروں کا استعمال ہوتا رہا ہے, سرکاری کھابے جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں. حال ہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے آفس نے قانونی کارروائی پورے کرتے ہوئے ایک ٹینڈر منظور کیا ہے جس میں ایوان وزیر اعلیٰ میں طرح طرح کے کھانوں کے لیے 7 کمپنیوں کو ٹھیکے دیے گئے ہیں. اس کے لیے 9 کروڑ 75 لاکھ روپے کی رقم, خطیر رقم جو ہے وہ مختص کی گئی ہے. اور اردو نیوز کے اوپر بیسکلی یہ خبر آئی ہے, کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. ان کے مطابق ان کھانوں میں تیتر اور بٹیر کے گوشت بھی شامل ہے. پائن کیسا کمال وہاں پہ پارٹی ماحول بننے والا ہے. اور عام طور پہ ویسے یہ تیتر اور بٹیر جو ہے وہ شانہ کھانوں میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں, لیکن اب آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس اب روز روز تو اس کو گدی نہیں ملتی نا, جدوں ملی ہے تو تیتر بٹیر پارٹی تو پھر بنتی ہے. ان کے دستاویزات کے مطابق کالے تیتر کا گوشت 50 کلو, فارمی تیتر کا 100 کلو اور بٹیر کا 400 کلو کا گوشت جو ہے وہ درکار ہے. صرف یہی نہیں بلکہ دیسی مرغ سمیت 9 اقسام کا چکن, جبکہ سالم بکرے سمیت 12 اقسام کے گوشت کی سپلائی کا ٹھیکہ بھی مختلف کمپنیوں کو دیا گیا ہے. بلکہ صرف کہانی یہ تیتر بٹیر تک ختم نہیں ہوتی. ایک اور انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ جناب پنجاب حکومت نے 30 کروڑ مالیت کی 40 نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے, جس میں 26 گاڑیاں جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ آفس کو جو ہے وہ ملیں گی. گڈی کی تو ضرورت ہوتی ہے نا, خالی تیتر بٹیر کے نال کام تو نہیں پہنتا, گڈی بھی تو چنگی جی ہونی چاہیے تھی. 14 گاڑیاں جو ہیں وہ ایس این جی اے ڈی کے ٹرانسپورٹ پول کے اندر جائیں گی, اور ٹرانسپورٹ پول سے یہ گاڑیاں کابینہ ارکان اور افسران کو ملیں گی. تو نئی گاڑیاں, تیتر بٹیر, آپ کو لگ تو نہیں رہا کہ پنجاب کے اندر کسی قسم کا کوئی سیلاب شلاب آیا ہوا ہے یا وہاں پہ لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ ایسا تو محسوس نہیں ہو رہا. ہاں, ایسا قطعی طور پہ محسوس نہیں کرنا, کیونکہ صاف چل رہی ہے اور شفاف چل رہی ہے, اور صاف شفاف چلانے کے لیے گاڑی نئی صاف شفاف ہونی چاہیے, اور تیتر بھی ہونے چاہیے اور بٹیر بھی ہونے چاہیے. اچھا ہے, اڑائیں, بالکل یہی ٹائم ہے اس پیسے کو اس طرح اڑانے کا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.